اللہ رب العزت نے اسلام میں بے شمار خوبیاں رکھی ہیں۔ مذہب اسلام کو اللہ نے تمام نبیوں کے سردار نبی عطا فرمائے، تمام کتابوں کی سردار کتاب عطا فرمائی، اور تمام احکام میں جو اللہ کے آخری فیصلے ہیں وہ مذہب اسلام میں اللہ نے نافذ کیے ہیں، اور یہ عالمگیر مذہب ہے، لہٰذا اس کی فطرت میں ترقی ہے۔ تمام تر خوبیاں اللہ نے اسلام کے دامن میں سمو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ دوسرے لوگوں سے اس انداز میں بات کیجئے کہ آپ کے منہ سے پھول آتے ہوں، آپ کے منہ سے پھول برستے ہوں، آپ کی زبان سے شہد ٹپکتا ہو، دوسرا آدمی آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ بہت اچھے اور خوبصورت انداز سے دوسرے آدمی سے بات کیجئے۔ یعنی دوسرے انسان کو مخاطب کرنے کا، اس سے گفتگو کرنے کا جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ نرمی کا، پیار و محبت کا، ہمدردی اور خیرخواہی کا حکم دیتے ہیں کہ ہم جب دوسرے سے مخاطب ہوں، دوسرے سے بات کریں تو اس کو اس انداز میں بات کریں، اس سے اس طریقے سے بات کریں کہ وہ آدمی یہ محسوس کرے کہ ہم اس کے اپنے ہیں اور واقعی ہم دوسروں کو اپنا بنا کے رکھیں۔ یہ صرف کوئی بناوٹ نہ ہونی چاہیے بلکہ یہ ایک حقیقت ہونی چاہیے۔ ہماری باتوں میں اس کی ہمدردی بھی چھپی ہوئی ہو، اس کی خیرخواہی ہو، اس کی بھلائی ہو، اس کا فائدہ ہو ہماری باتوں کے اندر، اور ہم اپنا انداز اتنا شاندار، اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا بنائیں کہ دوسرا آدمی ہماری بات سے ضرور متاثر ہو، کیونکہ وہ بات ہماری بات نہ ہو بلکہ وہ اللہ کی بات ہو، وہ اس آدمی کے مالک اور خالق کی بات ہو۔ دوسرا انسان اپنے رب کو پہچاننے پر، اپنے رب کی طرف چلنے پر مجبور ہو جائے، اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگے، اپنے اللہ کو جب وہ پہچانے تو وہ سمجھے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھ کو کس نے پیدا کیا، مجھ کو کس نے بنایا، مجھ کو کس نے پالا پوسا، کون مجھ کو یہاں کھانے پینے کے لیے دے رہا ہے، میں کس کی مہربانی کی وجہ سے زندہ ہوں۔ وہ اپنے رب کو پہچانے، ہم ایسے طرز پر دوسرے لوگوں سے بات کریں۔ مگر افسوس صد افسوس، آج مسلمان سب سے زیادہ جذبات کا شکار ہے۔ دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ سب سے زیادہ جو قوم کھو چکی ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کے اندر جذبات ہیں، ہوش کی باتیں نہیں رہی، سمجھداری کی باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم نے سمجھداروں کی طرح رہنا ختم کر دیا ہے، ہم صرف اپنے تک محدود رہ گئے، اپنے فائدے کے لیے ہم جس پر چاہتے ہیں غصہ کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں برائی کے ساتھ میں مخاطب کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جذبات کے ساتھ میں اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کی باتوں کے اندر حد سے زیادہ مٹھاس ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کی بات سچی باتیں ہوتی ہیں، مسلمان کی بات حق بات ہوتی ہے، مسلمان قرآن کریم کو لے کر کے چلتا ہے، مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ان کی سنتوں کو لے کر کے چلتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اس طرح نہیں جیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ غصے کو ختم کر دینا چاہیے، غصے کو زندگی سے نکال دینا چاہیے، ورنہ اگر ہم اللہ کے حکم کی مخالفت ہی کرتے رہے اور ساری زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے میں ہی گزار دی تو دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے خلاف چلنے والوں کو ضرور سزا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہادری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غصہ دکھائیں، دوسرے کو چپ کر دیں، دوسرے کو ناراض کر دیں، دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچا دیں، دوسرے کو خاموش کر دیں، شاید یہ بہادری ہے، ہرگز نہیں۔ ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ، کہ بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو دوسرے پر غالب آ جائے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ بہادر آدمی وہ ہے کہ اگر دوسرا انسان اس کو غصہ بھی دلا دے وہ تب بھی ہمدردی میں ہی رہے، دوسرا آدمی اس کو غصے میں لے آئے، اس کے جذبات کو ابھار دے، اس کے باوجود یہ آدمی میٹھے بول بولتا رہے، یہ آدمی اپنی زبان سے شہد ہی ٹپکاتا رہے، اس کے منہ سے پھول ہی برستے ہوں، اس کے چہرے سے دوسرا آدمی دیکھ کر متاثر ہوتا ہو، انسان کے چہرے پر ایسی رونق ہونی چاہیے دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہ اس کو معلوم ہو اس سے مجھ کو 2 گھڑی بات کرنے کا موقع اور مل جائے۔
آدمی بات کرنا چاہے، آپ کے چہرے کے اثرات ایسے ہوں کہ دوسرا انسان آپ کا اپنا محسوس کرے، دوسرا انسان آپ کے قریب ہونا چاہے، دوسرا آدمی آپ کو اپنا سمجھنے لگے، آپ کے چہروں کو دیکھ کر وہ آدمی آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، ان سے اگر دو باتیں بھی کر لیا کرتا تھا تو وہ ان کا ہی ہو جاتا تھا، وہ سمجھتا تھا بلکہ کہتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ پسندیدہ آدمی دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ پیارا آدمی ہماری نظروں سے نہیں گزرا، ان سے زیادہ اپنائیت ہم کو کسی کے اندر دیکھنے کے لیے نہیں ملی، ہمارے ماں باپ بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، جو وہ ہم کو بتا کر گئے ہیں، جو وہ ہم کو سکھا کر گئے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا، ان طریقوں کو ہم نے بھلا دیا اور بےہودے طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے طریقے ہم اپنانے لگے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام پیچھے ہٹ رہا ہے، اسلام گھٹ رہا ہے اور کفر اور باطل شرک دنیا میں پھیل رہا ہے، دنیا کے اندر برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور اچھائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ یہ تعلیمات ہماری مذہبی تعلیمات ہیں۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے، ہماری کتاب ہم کو یہ سکھاتی ہے، ہمارا قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ اگر ہم پھر بھی ایسا نہیں کرتے تو دنیا میں بد اخلاقی کے مجرم اصل ہم ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے، ہم کو خوبصورتی کے ساتھ دوسرے سے مخاطب ہونا چاہیے، اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے آدمی کو آپ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں آپ کی جگہ بنے، وہ آپ کو چاہنے لگے، اس کو آپ اچھے لگیں، وہ آپ کی باتیں سنیں، آپ کے پاس بیٹھے، آپ سے متاثر ہو، آپ سے مخاطب ہو، آپ کو اپنا مانے اور خود کو آپ کا سمجھے۔ یہ ضروری ہے، مسلمان کو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، کہ اگر تم ایسے رہو گے، اگر تم ایسے چلو گے، تم پیارے طریقے سے رہنا شروع کر دو گے تو جن لوگوں کے اور تمہارے درمیان میں دشمنی بھی ہے وہ تمہاری محبت میں بدل جائیں گے، ان کے دلوں میں تمہاری محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، وہ تمہارے اپنے بن جائیں گے، بلکہ خاص جگری اور گہرے دوست بن جائیں گے۔ ولی حمیم، تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے۔ جو ہمارے ملکی بھائی ہیں، جو ہمارے وطنی بھائی ہیں، جو ہمارے علاقائی بھائی ہیں، جو دوسرے مذہب میں ہیں، جو دوسرے ہیں، جن کو ہم دوسرے سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں دوسرے نہیں ہیں، وہ شاید غلط فہمیوں کا شکار ہیں، وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے انداز میں رکھیں جس کی وجہ سے وہ ہماری باتوں کو، سچی اور اچھی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور غور کریں، اس کے بعد میں وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ کو سمجھائیں اور کہیں کہ دیکھیے سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم کس برے راستے پر ہیں۔ وہ غلط راستے پر ہیں تو ان کو اس غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے، ان کی بھی آخرت بن جائے، وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر ہماری وجہ سے دنیا کا کوئی آدمی اللہ کے عذاب سے بچتا ہے تو نہ جانے اللہ تعالی ہم پر کتنا فضل فرما دے، کتنا کرم فرما دے، ہماری کیسی مغفرت فرما دے، یہ اللہ ہی کا انعام ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔